بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا موضوع بہت مختصر مگر بہت اہم، ہم سب کی اشد ضرورت، دنیا اور آخرت۔ قرآن جیت میں بہت دفعہ آتا ہے دنیا اور آخرت کا، اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ کمپیریزن کیا ہے اور بتایا ہے کہ دنیا کیا اور آخرت کیا۔ تو وہ میں اتنا لمبا بیان تو نہیں کروں گا، مگر ریفرنس کے لیے آپ بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دنیا ہی ہے جس سے آخرت بنے گی، اس لیے دنیا کو سنوارو۔ دنیا کو سنوارو گے تو آخرت سنورے گی، مگر دنیا کو کیسے سنوارنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اس کے احکام پہ چلو تو دنیا، یہی نسخہ ہے ایک ہی سنوارنے کا۔ تو دو چیزیں کل ہی میں یہ بیان اپلوڈ کیا تھا کہ عذاب الآخرہ، چھوٹا سا بیان تھا وہ، تو اس کے پہلے میرے ذہن میں تھا کہ دنیا کیسے سنوارے اور آخرت کیسے سنوارے۔ کچھ دن پہلے ہی، یعنی شاید 2 ویک پہلے ذہن میں آیا۔ تو دنیا کو سنوارنے کا مجھے بہت اچھا ایک موڈ یا طریقہ لگا کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے سب سے اہم چیز آپ کی صحت ہے، جس کے بیانات ہو رہے ہیں میرے والد مرحوم کے صحت کے اصول اور ان کے جو بھی ٹپس تھے، تو وہ 10 بیان ہو چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ بھی ہے 11۔ تو کیونکہ دین اور صحت دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، جو عموماً بتایا نہیں جاتا۔ ہمیں اتفاق سے والد صاحب تو صحت ہمیں ڈانٹتے تھے جب بھی ہم کوئی صحت کے خلاف بات کرتے تھے بچپن میں، کہتے تھے کہ نہیں یہ تو گناہ ہو جاتا ہے جان بوجھ کے اگر کرو۔ تو یہ ہے کہ صحت کی قدر تب آتی ہے جب ہم دوسروں کو مریض اور بیماریوں میں دیکھتے ہیں، اور آخرت کی یاد کب آتی ہے جب ہم کسی کی موت پہ جاتے ہیں اور قبرستان کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ قبرستان جو ہے وہ یہ عذاب الآخرہ کا ہمیں یاد دلاتا ہے، جو کل میں نے اپلوڈ کیا ہے۔ تو قبرستان جانا آنا، مردوں کے لیے دعا، اپنوں کے لیے بھی، جو بھی قبرستان میں ہوں، جو بھی آپ کے نزدیک ہو ضرور جایا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، آخرت کے حساب کی یاد آتی ہے قبرستان جا کے۔ تو اس لیے والد صاحب بہت جایا کرتے، کوئی بھی فوت ہو کہیں پہ بھی ہو، ان کو پتہ چل جائے یا جان پہچان ہے یا نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ تو وہ نماز جنازہ پڑھتے تھے بڑی باقاعدگی سے، اور عموماً ان کا پڑھتے تھے جن کے کوئی نہیں پڑھنے والے ہوتے تھے، بہت کم ہوتے تھے، غریب مسکین محتاجوں کا۔ تو یہ 2 باتیں، دنیا آخرت سنوارنے کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ اصل میں یہ ایپیسوڈ 11 ہے۔ تو آج ایک ایسی بات یہی کہ دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے، تو دونوں چیزیں جو ہے وہ سنورے۔ میں نے کہا کہ اگر اللہ کو یاد کرنا ہے دل کو نرم رکھیں اور قبرستان جایا کریں، اور مردوں کے لیے دعا کیا کریں، موت یاد آ جائے گی، آخرت یاد آ جائے گی، آخرت کا حساب یاد آ جائے گا۔ یہ اگر پختہ جتنا یقین آپ کر لیں گے کہ آخرت میں حساب ہونا ہے ہمارا، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ ہمارے سامنے لائے جائیں، مانتے تو ہیں مگر پختہ یقین ہو جائے، پختہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ اتنا تو کم از کم ہو کہ جتنا آپ کو یقین ہے کہ آگ کے اوپر ہاتھ رکھیں کہ تو جل جائے گا، اتنا یقین ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا کہ آخرت میں بھی ایسے ہی فیصلہ ہوگا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ سمجھیں اپنی ہیلتھ کو بھی، صحت کو بھی۔ صحت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ، اور خیال رکھنا پڑتا ہے بہت باتوں کا، تو تب جا کے آدمی مینٹین رکھتا ہے اپنی فٹنس اور صحت، اور اسی سے ہے آپ کی ملازمت، اسی سے ہے آپ عبادت بھی کریں گے تبھی جب صحت ٹھیک ہوگی، اچھی ہوگی۔ اس لیے صحت اور عبادت اور آخرت بہت کنیکشن ہے ان کا، دونوں چیزوں کا یا تینوں چیزوں کا۔ تو ہم بہت نظر انداز کرتے ہیں بہت چیزوں کو، صحت ایسے ٹیکن فار گرانٹیڈ ہی سمجھتے ہیں کہ نہیں بس اب ٹھیک ہی ہے، ٹھیک ہی ہوگی، نہ کھانے پینے میں پرہیز کرتے ہیں، نہ کوئی اور جو بھی اصول۔ اور یہ ضرور سنیں یہ ایپیسوڈز،
یہ آپ نے بہت باتیں کہیں نہیں سنی ہوں گی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو باتیں یہ والد صاحب کی 70 سال پہلے کی تھی، وہ شاید 40-50% ہی بھی مشکل سے آپ نے کوئی سنی ہوں گی تو میرے واٹس ایپ پہ میں بتاتا رہتا ہوں پچھلے 5-6-7 سال سے اپنے دوستوں کو بھیجتا رہتا، تو مگر وہ بھی مکمل نہیں تھے۔ تو مکمل ابھی ذہن میں آیا کہ یہ والد صاحب کی ایک امانت ہے میرے پاس، تو یہ امانت اب لوگوں تک پہنچانی چاہیے کہ صحت کے اصول ہو۔ قرآن کا تو بینات القرآن کا تو 7-8 سال سے شروع کیا ہوا ہے، تو پھر یہ بھی ہے صحت، اور یہ بھی بینات القرآن میں ہی ہے، یعنی یہ بھی دینی فریضہ ہے۔ تو یہ 2 چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ صحت کی قدر کرنی ہے اور صحت کا خیال رکھنا ہے، تو ہسپتال جاؤ، ہسپتالوں میں جا کے دیکھو، مریضوں کو دیکھو کیا حالت ہے ان کی، بہت اہم ہے، ان کی مدد کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کا حال پوچھو، تو یہ پھر آپ کو قدر آئے گی کہ صحت کیا چیز ہے۔ تو اگر آخرت کی قدر کرنی ہے، آخرت کو بلانا نہیں ہے، یاد کرنا ہے، تو پھر قبرستان جا کر یہ 2 چیزیں یا نہیں ہے، اور نہیں ہے، اینڈ ہے، دونوں ہی کرنی ہے، لازم الزم۔ تو یہی کہ آخرت کی تیاری بھی ہمیں بڑی ضروری ہے، تو اس کے لیے پختہ ایمان جتنا پختہ کر لیں گے اس چیز کو کہ جی قیامت میں ہمارے تولے جائیں گے اعمال، اور یہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور سامنے اعمال پیش کیے جائیں گے، چھوٹے سے چھوٹا نیکی، چھوٹے سے چھوٹی نیکی اور بڑے سے بڑا گناہ، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑی نیکی، چھوٹی نیکی، بڑا گناہ، چھوٹا گناہ، یہ سب پیش ہوں گے، پھر فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنا چاہے تو اس کو کون روک سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے قوانین بتا دیے ہیں قرآن میں کہ وہ بخشے گا بھی تو کن کو بخشے گا، قرآن پڑھے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ٹیکن فار گرانٹیڈ اللہ تعالیٰ کی بخشش، اس رحمان ہے، رحیم ہے، اس کو بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ مت لیں اس کے لیے، ورنہ تو پھر میں کیا بتاؤں، سب لوگ ایسے ہی جو ہے نا وہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ایک، اس کے چلنا پڑتا ہے۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو اس میں توبہ کی بھی گنجائش ہے، مگر توبہ کیسے کرنی ہے، توبہ کی کیا شرائط ہیں، وہ سب میرا بیان سنیں، بینات القرآن میں توبہ کا بھی بیان ہے، اور 700 سے زیادہ ہے موضوع، اور میرے موضوع اور ان کی تشریح بہت مختلف ہے، آپ دیکھیں گے اس کا فوکس آپ کی زندگی پہ ہے اور آخرت پہ ہے، اور مثالیں دی ہوئی ہیں بہت زیادہ کہ کیسے زندگی گزارنی ہے اور کیسے بچنا ہے گناہوں سے۔ تو یہ اب اختتام پہ یہی عمل جو ہے دنیا سنوار دے گا اور آخرت بھی، یہ 2 چیزیں جو آپ کو بتائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ جو ہے نا دعا، اور یہ دعا جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب اندر سے عمل بھی ہو اسی دعا کے اوپر، جو دعا بھی کرو اس کا اصول ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنی ہے آپ کو۔ تو وہ کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا کی بھی بتا دی اور آخرت کی بھی بتا دی، میں جو 2 چیزیں بتا رہا ہوں یہ 2 چیزیں یہ اہم ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ پڑھا کرو، کیونکہ بہت لوگ جو ہے وہ دنیا کی باتیں مانگتے تھے دعاؤں میں، اور یہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا مانگتے ہو تو آخرت کا بھی خیال کر لو، دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی، اور آخرت کے عذاب کا بھی ڈر ہو، اور اللہ تعالیٰ سے وہ بھی مانگو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کرو، جو چیز مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے فرض ہو جاتا ہے، اس پہ بھی یہ بہت غلط عقیدہ ہے کہ دعا پڑھیں، دعا آپ 100 دفعہ 1000 دفعہ پڑھیں، وہ چیز نہیں ہے کہ دعا کا مقصد جو ہے اس کو بھی اچیو کرنا ہے۔ دعا جو بھی کریں، جس چیز کے لیے دعا کریں، اس کے لیے ایمان کے لیے کرنا ہے تو ایمان کے لیے کوشش کرنا ہے، روزی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو روزی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، کسی بھی چیز کے لیے، صحت کے لیے اگر آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے بچوں، اپنی اولاد اور بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، تو وہ کرنا پڑے گا جو میں کر رہا ہوں صحت کے لیے، تو ان کو بتائیں، اپنے آپ کو بھی بتائیں کہ بچائیں اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو بھی بچائیں ان چیزوں سے جس سے صحت خراب ہوتی ہے۔ اور یہ ایپیسوڈز ایک خزانہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خزانہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے اور آج کے لیے نہیں ہے،
میں یہ سمجھتا ہوں یہ اگلی نسلوں کے لیے یہ خزانہ صحت کے اصول جو ہیں، مائی لیٹ فادرز ہیلتھ اینڈ سیفٹی بھی ہے، اس میں سیفٹی بھی ہے، سیفٹی رولز. اور یہ وہ نہیں ہے جو ہے نا کہ 50 اور 100 اور کتنے ٹپس آپ کے گھومتے رہتی ہے یہ نیٹ پہ اور واٹس ایپ پہ. نہیں، یہ عملی چیزیں ہیں اور مثالیں ہیں، اس میں لیسنز ہیں. لیسنز بتایا کہ یہ کریں گے کیا ہوگا، وہ کریں گے کیا ہوگا. تو یہ والد صاحب کا طریقہ بڑا مختلف ہوتا ہے. وہ رجسٹرڈ حکیم تھے، ہومیوپیتھک کے اور آیورویدک کے، اور بہت دوائیاں خود بناتے تھے. ان کو اعتبار ہی نہیں تھا کہ باہر کی دوائیوں سے، اور ایلوپیتھک دوائی کا تو بالکل ہی اعتبار نہیں تھا، کبھی نہیں انہوں نے استعمال کی. مجھے نہیں معلوم کہ پیناڈول بھی کبھی زندگی میں کھائی ہو، تو نہ ہمیں کبھی کھانے دی. تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. خیال رکھیں اپنا، اور جو بھی بتا رہا ہوں میں صحت کے جو اصول ہیں والد صاحب کے، ایک ایک سننے والا ہے، اور اس کو سیو کر لے، ہفتے میں ایک آدھ دفعہ فیملی کے ساتھ سنیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ صحت برقرار رکھنے کے لیے آپ کو کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے. اور یہ کوئی ایسے خود بخود مینٹین نہیں رہتی. فٹنس کو برقرار رکھنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو صحت کا بھی خیال رکھنے کی، اور آخرت کو بھی یاد کرنے کی، اور جو بھی اعمال اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ کرنے کی، تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. یہی جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب، یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عمل ہے. دنیا کے لیے بہتری اور آخرت کے لیے بہتری کیسے کرنی ہے، اس کی مقصدیت بتائی ہے، اس کا طریقہ بتایا ہے کہ قرآن میں باقی جگہوں پہ بھی آتا ہے کہ دنیا کیسے سنوارنی اور آخرت سے کیسے عذاب سے بچنا ہے. تو وما علینا الا البلاغ. مبشر محمود شاہ. مع السلام.